اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظ اللہ کی تفسیر تسنیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد کی چوتھی آیت مالک یوم الدین، وہ خدا جو یوم الدین کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے۔ خدا قیامت کا مالک ہے، اور یہ قیامت کی یاد انسان کے تہذیب نفس اور تزکیہ روح کا بہترین وسیلہ ہے۔ اور تہذیب نفس بھی خوف اور رجا کے درمیان چلنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس خوف اور رجا کے درمیان چلنے کے لیے خدا کی عبادت بہترین وسیلہ ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ عبادت گزاروں کی تین قسمیں روایات میں بیان کی جا رہی ہے۔ پہلا عبادت گزار کی پہلی قسم وہ جو جنت کے شوق میں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت گزاروں کی دوسری قسم وہ کہ جو جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم یعنی وہ عبادت گزار جو آزاد ہے، آزادانہ خدا کی عبادت کرتے، نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ نہ جنت کے شوقی ہے، وہ نہ جنت کے قیدی ہے، نہ جہنم کے قیدی ہے، وہ آزاد عبادت الاحرار ہے۔ وہ آزادانہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کے عاشق ہے، عشق خدا میں خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیات 14 نمبر اور 15 نمبر کی آیت، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے آزاد عبادت گزار، آزاد بندوں کی عبادت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو عبادت گزار ہے وہ نہ جنت کے شوق میں اور نہ جہنم کے خوف سے عبادت کیا کرتے ہیں۔ وہ جو عبادت گزار آزاد عبادت گزار ہے، وہ خدا کی عبادت کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا زمین اور آسمان کا خالق ہے، بنانے والا ہے، فاطر السماوات والارض ہے، اس لیے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ نہ اس لیے کہ خدا نے انہیں نعمتیں دی ہیں اور اس نعمتوں کی لالچ میں خدا کی عبادت کرے، اور نہ ہی ان کے اندر یہ خوف ہے کہ اگر وہ کسی گناہ کے مرتکب ہوں گے، کسی غلط کام کے مرتکب ہوں گے تو وہ عذاب الہی کے حقدار بنیں گے، عذاب کے ڈر سے خدا کی عبادت کرے۔ نہیں، وہ نہ جنت کے شوق نہ جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں، اور یہ ان کی عبادت آزاد اور حر بندوں کی عبادت ہے جو ولایت اللہ کی سرپرستی میں ہے۔ دوسرا گروہ جو خدا کو یطعم ولا یطعم کے عنوان سے پکارتے ہیں، اور اس جہت سے کہ خدا مختلف انعامات اور اطعامات سے انہیں نواز رہا ہے، وہ ان جنت کی لالچ میں، جنت کی نعمتوں کی لالچ میں خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ کہ جن کی عبادت کو قرآن کریم غلاموں کی عبادت سے یاد کر رہا ہے، کہ وہ عبادت اس لیے کر رہے کہ ان کو ڈر ہے، خوف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ گاروں میں شامل ہو جائے اور گناہ گاروں میں شامل ہونے کے بعد عذاب الہی کے مستحق بن جائے، عقاب الہی کے مستحق بن جائے۔ قل انی اخاف ان عصیت عذاب یوم عظیم، وہ عذاب الہی کے ڈر سے، خوف خدا سے، اس وجہ سے عبادت کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا دینی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ خوف و رجا کے درمیان، خوف و رجا برابر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ خداوند متعال کے اسماء الحسنی میں سے بعض اسماء جیسے خدا کا رب العالمین ہونا، الرحمن ہونا، الرحیم ہونا انسان کے اندر شوق ایجاد کرتا ہے، اسی طرح خدا کا مالک یوم الدین ہونا انسان کے اندر یوم الدین، قیامت کے حوالے سے انسان اپنا عاقبت کے حوالے سے ڈرے، اس حوالے سے انسان کے اندر خوف ایجاد کرتے۔ تو یہ انسان ہمیشہ اگر خوف و رجا کے درمیان چلے تو ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہے گا، ورنہ یا
اس سائڈ سے دوسری سائڈ سے گمراہ ہو جائے گا. لہٰذا اگر وہ صراط مستقیم پر چلنا چاہ رہا ہے اسے ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہنا پڑے گا. اگلا پوائنٹ اس آیت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ مالکیت کے بھی اقسام ہوا کرتی. مالکیت کی 3 قسمیں ہوا کرتی. سب سے پہلے قسم اعتباری مالکیت, فرضی مالکیت یعنی مجازی مالکیت, جسے انسان کسی کانٹریکٹ کے ذریعے کسی چیز کا مالک بن جائے. مثال کے طور پر کسی کانٹریکٹ کے ذریعے میں اس گھر کا مالک بن جاؤں, کانٹریکٹ کے ذریعے میں اس قرآن مجید کا مالک بن جاؤں, کانٹریکٹ کے ذریعے میں اس اپنے لباس کا مالک بن جاؤں, اور اسی مالکیت کو میں کانٹریکٹ کے ذریعے کسی اور تک منتقل کر سکتا ہوں. اسی لباس کو میں بیچ کر کسی اور تک اس کی مالکیت منتقل کر سکتا ہوں, اس گھر کو بیچ کر اس کی مالکیت کسی اور تک منتقل کر سکتا ہوں. تو یہ ہے فرضی مالکیت جو کانٹریکٹ کے ذریعے ہوا کرتی ہے اور کانٹریکٹ کے ذریعے اس کی مالکیت منتقل ہوا کرتی ہے, بارہا اس کے مالک تبدیل ہوا کرتے ہیں. یہ ہے فرضی مالکیت. دوسری قسم ہے مالکیت کی حقیقی مالکیت, جس میں وہ شخص حقیقی مالک بنتا ہے. مثال کے طور پر انسان اپنے ہاتھ پیر اعضاء اور جوارح کا مالک ہے. انسان آنکھ سے دیکھ رہا ہے, اپنی مرضی سے کان سے سن رہا ہے, زبان سے چکھ رہا ہے, ناک سے سونگھ رہا ہے. تمام تر چیزیں انسان کے ہاتھ میں, انسان کے اختیار میں, انسان کا مالک. لیکن یہ حقیقی مالکیت محدود مالکیت, اپنے ہاتھ, اپنے پیر, اپنے آنکھ, اپنے کان, اپنی ناک, اس حد تک محدود ہے. دوسروں کی مالکیت, دوسروں کی زبان, دوسروں کی آنکھ, دوسرے کان ان کا مالک نہیں ہے, ان کو استعمال نہیں کر سکتا. انسان اپنے آنکھ اور کان اور اعضاء اور جوارح کا مالک اور حقیقی مالک ہے. اور کیونکہ خود انسان محدود ہے لہذا انسان کی اس حوالے سے مالکیت بھی محدود ہے. کیونکہ انسان کا وجود محدود ہے لہذا انسان کی مالکیت حقیقی مالکیت ہے لیکن پھر بھی محدود مالکیت ہے. تیسری قسم مالکیت وہ مالکیت جو سب سے ان دونوں قسموں سے بالاتر ہے, بہتر مالکیت ہے, وہ ہے حقیقی مالک بھی ہے اور لامحدود اور انلمیٹڈ مالکیت. وہ ہے خداوند متعال کی مالکیت کی. خداوند متعال تمام عالمیوں پر مالک ہے, تمام عالمین کا مالک ہے. وہ کس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, نہ صرف خلق کیا بلکہ لمحہ بہ لمحہ نعمت وجود نواز رہا ہے, اس کے وجود سے نواز رہا ہے. انسانوں کو رزق وجود, نہ صرف انسانوں کو بلکہ پوری کائنات کو رزق وجود عطا کر رہا ہے. لہذا کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں خدا محتاج ہے, وجود میں بلکہ بقا میں بھی خدا کے محتاج ہے. رزق وجود عطا کرتا ہے وہ چیز قائم رہے گی, وہ چیز دائم رہے گی. لہذا ہر چیز اپنے وجود میں خدا کے محتاج ہے. خدا ہر چیز کو پا رہا ہے, خدا ہی چیز کا مالک ہے, اور ہر چیز کا قیام, ہر چیز کا معلول ہونا, ہر کا ہونا خدا کے وجود دینے پر قائم ہے. قرآن میں جب خدا اور انسان کے رابطے کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو رابطے کو بیان کرتے ہوئے خداوند متعال اپنی لامحدود مالکیت کو یوں بیان فرما رہا ہے کہ خداوند متعال نے جو تمہیں مال عطا کیے ہیں ان مال کو خدا کے راہ میں ہی خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, ان چیزوں میں انفاق کرو, خدا کے راہ میں خرچ کرو. یا سورہ نور کی آیت وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم, ان مال کو خداوند متعال نے تمہیں عطا کیا ہے اس مال کو بارگاہ الہی میں اللہ ہی کے راہ میں خرچ کرو. یہ تمام چیزیں جو خدا کی عطا کرتا ہے, اس آیت میں جو ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے مال اللہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ مال ہمارا مال نہیں ہے, خدا کا دیا ہوا مال ہے. مال اللہ, خدا نے ہمیں یہ مال عطا کیا ہے, یہ مال خدا کا ہے. اور پھر خداوند متعال حکم کر رہا ہے کہ اسی مال کو جو میں نے تمہیں امانت کے طور پہ دیا ہے اس اللہ ہی کے راہ میں خرچ کرو. اور پھر اس کے بدلے ہمیں انعامات سے بھی نواز رہا ہے خداوند متعال. یہ خدا کا کتنا بڑا لطف و کرم ہے کہ خدا ہمیں پہلے مال دے رہا ہے اور پھر جب اس مال کو جو خدا ہی کا مال ہے خدا کے راہ میں خرچ کرتے تو اس کے بدلے ہمیں انعامات سے بھی نوازتا ہے. کتنا بڑا خدا کا لطف و کرم ہے یہ. مولا امیر المومنین حکمت 404 نہج البلاغہ کے اس جملے کے ذیل میں یہ بیان فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس جملے کے ذیل میں یہ بیان فرماتے کہ خدا حقیقی مالک ہے اور خدا ہی نے ہمیں اعتباری مالکیت عطا کی ہے. یہ خدا کی اعتباری مالکیت امانت ہے. یہ تمام تر چیزیں ہاتھ پیر آنکھ کان یہ جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے یہ خدا کی امانت ہے.
یہ ہمارے پاس آنت کے طور پہ کہ ہم انہیں خدا ہی کے دیے ہوئے راہ میں استعمال کرے. اپنی مرضی بھی نہیں چل سکتی ان کو استعمال کرنے میں. کل کو قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے, ہاتھ و پیر ہمارے ہی ہاتھ و پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے. لہٰذا یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے, ہم نے ان کو استعمال کرنا, یہ ابزار اور ٹول اور وسیلہ ہے, انہیں خدا کے دیے ہوئے کام کے لیے خدا کے دیے ہوئے راہ میں ہی استعمال کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا ہی حقیقی مالک ہے. جب ہمیں مالک ٹھہرا رہا ہے, ہمیں مالکیت دے رہا ہے, تو جب تک ہم ان چیزوں کے مالک رہیں گے تب تک ہم مکلف رہیں گے. ان چیزوں کے حوالے سے ہم مکلف ہیں, ہم ان چیزوں کے حوالے سے ذمہ دار ہے کہ انہیں خدا ہی کے راہ میں استعمال کرے. اور اس کے علاوہ ہمارا استعمال کرنا درست نہیں رہے گا. اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ جو آیت کے فرماتے وہ یہ کہ قرآن کریم کی چند ایک آیات میں کائنات کے ملک اور ملک کو خدا کی طرف نسبت کیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ کی 107ویں نمبر کی آیت, الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور اسی طرح سورہ انفطار کی آیت نمبر 17 سے لے کر 19 کی آیت تک, وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. حکومت اور سلطنت کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے لامحدود ملک اور ملک خدا کے لیے ثابت ہے. اور قیامت اس طرح تصویر کر رہا ہے قرآن مجید کہ اس دن کوئی بھی نہ کوئی اپنے کاموں کا مالک, اپنے کام کا مالک ہو سکتا ہے, اور نہ ہی دوسروں کے کام پر تسلط کر سکتا ہے, ان پر نفوذ کر سکتا ہے. نہیں, نہ اپنا مالک اپنے کاموں کا مالک, نہ دوسروں کے کاموں کا مالک, بلکہ تمام امور اور کاموں کا واحد مالک ذات خدا متعال ہوگی. لہٰذا چاہے قیامت کے دن ہو یا کوئی اور دن, ملک اور ملک خدا ہی سے مخصوص ہے. اور یہ چیز اگر آج ہم پر ظاہر اور عیان نہ ہو, قیامت کے دن جو ظہور حق کا دن ہے, ہر ایک پر, چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو, ہر ایک پر یہ چیز ظاہر ہو جائے گی. ذالک یوم الحق, وہ دن یوم الحق ہے, اس دن حق ہر ایک پر ظاہر اور عیان ہو جائے گا. لیکن کبھی انسان اوور کانفیڈنس ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے, اور کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ پھر دوسروں کے پناہ میں کوئی ایسا چلا جاتا ہے, جبکہ خداوند متعال ہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے. اور تمام تر علتیں جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے, تمام تر علتیں اور ظاہری اسباب سب خدا کی فاعلیت کے ذیل میں ہے. ہماری نظر صرف ان علتوں کے سلسلے کے درمیان ہوتی ہے, اور اس علتوں کے سلسلے کے ابتدا پر ہم نظر ڈالنے سے آتے ہیں, اور اس ابتدائی سلسلے پر نہیں دیکھتے, جبکہ خداوند متعال اس تمام تر علتوں کے سلسلے کا ابتدا ہے, علت الہ ہے. تمام تر چیزوں کے وجود میں لانے والا, حقیقی وجود میں لانے والا خداوند متعال ہی کی ذات ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن. لہذا تمام تر چیزوں کا حقیقی فاعل, تمام چیزوں کا حقیقی خداوند متعال ہے. لیکن ہم بسا اوقات نہیں دیکھ پاتے, دیکھنے پر, دوسروں کو شکریہ ادا کرنے پر بسا اوقات ہم خدائی لبادہ اور رنگ بھی اس کو دیتے ہیں کہ میں فلاں شخص کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے کہا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, وہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے خالق کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے. تو ہم اس مخلوق کا شکریہ ادا کرنے میں اتنا افراط کر جاتے ہیں کہ ہم اس کو مستقل فاعل کرتے ہیں, جبکہ اس کی فاعلیت بھی, اس کا کام کرنا بھی, اس کی نیکی کرنے, اس کی جو نیکی ہے وہ خدا کی فاعلیت کے تحت اور خدا کی ذیل میں نہیں کر رہا ہے, ہم بڑے ایسا کر رہا ہے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, اور پھر بیان کرتے ہیں, مولا بیان کرتے ہیں کہ ہوا الرجل یقول لولا فلان لهلكت ولولا فلان لأصبت كذا وكذا ولولا فلان لضاع عيالي الا ترى انه قد جعل لله. شخص نہ ہوتا تو میرے حیاتی, اگر کوئی شخص اس طرح کہ دے تو قد جعل لله شریکا, اس نے خداوند متعال کے لیے شریک قرار دے دیا ہے.
تو اس طرح کہنا خدا کے لیے شریک قرار دینا. تو پھر راوی پوچھتا ہے کہ مولا میں کیا اس طرح نہیں کہہ سکتا, تو کیا میں اب اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ لو ان من اللہ علی بفلان لہلکت, کیا اگر خداوند متعال فلاں شخص کے ذریعے مجھ پر احسان نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا, فلاں شخص کے ذریعے احسان خداوند متعال کا نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا, کیا میرے لیے یہ جملہ کہنا درست ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں لا بأس بہا, ہاں مسئلہ نہیں, اس جملے کو ادا کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص احسان کر بھی رہا ہے تو وہ نہیں کر رہا, خداوند متعال ہے جو اس شخص کے ذریعے مجھ پر احسان کر رہا, یہ احسان خداوند متعال کا احسان ہے. کہ اگر خداوند متعال نے چاہا تو فلاں شخص کے ذریعے مجھ پر احسان کرے, نہ چاہا تو دوسرے ذریعے دوسرے وسیلے سے مجھ پر احسان کر رہا ہے. حقیقی فاعل, حقیقت میں نعمت دینے والا, تمام تر نعمتوں کا عطا کرنے والا واحد فاعل ذات خداوندی ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ, تمام تر نعمتوں کا حقیقی فاعل, واحد فاعل ذات خداوندی ہے. لہذا توحیدی دقیق ظرافت اور دقت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ہم کہیں پر کسی کام میں کامیابی ہمیں حاصل ہوتی ہے, یا کوئی شخص ہم پر نیکیاں کر رہا ہے, ہم پر احسانات کر رہا ہے, تو ہم نہ اپنی کامیابیوں میں اپنے رول کو دیکھیں کہ میں نے محنت کی اور ایک کامیابی حاصل کی, اور نہیں دوسروں کی نیکیوں میں ان کو مستقل سمجھے, نہ بلکہ نہ اپنے کامیابیوں میں ہم مستقل ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگوں کے احسانات اور نیکیوں میں وہ مستقل ہے, بلکہ تمام تر نعمتیں ہیں جو خداوند متعال ہمیں عطا کر رہا ہے. لہذا خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیشہ ہمیں اپنی نعمتوں میں بارک فرما اور ہمیں اپنی نعمتوں سے رہنے کی توفیق عنایت فرما, ہمیشہ خداوند متعال کی نعمتیں ملتی رہے. آخر میں خداوند متعال دعا کہ خداوند متعال ہماری عاقبت بخیر فرمائے. اور آج ایک دوست کی والدہ کا انتقال ہوا, اس حوالے سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے کہ خداوند متعال اس یوم جمعہ واسطے سے جو امام زمان سے متعلق یوم ہے, اس روز کے واسطے سے خداوند متعال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور خصوصاً ان مرحومہ کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ تمام تر شہداء خداوند متعال ان سے رحمت فرمائے. ایک سورۃ فاتحہ کی درخواست تمام تر شہداء ملت جعفریہ, خدافع حرم کے شہید اور حاج قاسم سلیمانی, ان کے سورۃ فاتحہ کے لیے, اور ان مرحومہ کے لیے جو ان کا انتقال ہوا ہے, ان کے لیے فاتحہ آپ سب سے ان کی سورۃ فاتحہ کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع اللهم بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم